بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج میں آپ کو ایک غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں اور ذرا مختلف غزل سناتا ہوں، سوائے بجائے اس کے کہ میں آپ کو مسلسل پیچھے کافی دنوں میں وہ چیزیں بتاتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ کی ذات کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس سے شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بس ایک بڑا مشکل سا ایسا سفر ہے کہ جس میں آپ بس اپنے آپ تشکیل ہی کر رہے ہیں، لیکن میں بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے جذبے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سادہ جذبے ہوتے ہیں اور جو سب لوگوں کے ہوتے ہیں جو ان سے ریزونیٹ کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے اشعار سناتا ہوں جو صرف ان جذبوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ محسوس کیسا ہوتا ہے آدمی کو۔ پہلے کوحرام مچاتے تھے غم، پہلے کوحرام مچاتے تھے غم، اب دبے پاؤں چلے آتے ہیں۔ زندگی میں نا ایک ٹائم آتا ہے جب آپ بڑا غم پہ شور و غوغا کرتے ہیں، تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ معاشرے کو آپ کے غم میں کتنی دلچسپی ہے۔ آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اپنا غم اپنی ذات تک ہی رکھنا ہوتا ہے اور آپ تھوڑے اندر سے گہرے ہو جاتے ہیں۔ پہلے کوحرام مچاتے تھے غم، اب دبے پاؤں چلے آتے ہیں۔ یہ آپ کی عمر کا کوئی بھی آدمی، ایجڈ لوگ، ذمہ داریوں والے لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ غم میں کچھ لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو رونے کی بھی اس وقت اجازت نہیں ہوتی، وہ رو نہیں سکتے۔ ان کو اس غم کو دبے پاؤں برداشت کرنا ہوتا ہے، اپنے سینے کے اندر برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں ایک سٹیج آتی ہے جس میں غم پھر دبے پاؤں تنہائی کے کسی لمحے میں آتے ہیں اور آپ ان کو اپنی ذات کے اندر ہی سینچتے رہتے ہیں۔ اب خاموشی کا سبب کیا بولیں؟ اب خاموشی کا سبب کیا بولیں؟ لوگ سچ سننے سے گھبراتے ہیں۔ میں نے جب لوگوں کو سچ بتانا شروع کیا تو میں بڑا اگریسو تھا اور بڑی جوش، بڑے پیشن سے لوگوں کو سچ بتاتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ مجھے آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ آپ ہر بات ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ را سچ، نیکڈ ٹروتھ، وہ برداشت کرنے کی حیثیت سب لوگوں میں نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو ہمت کر کے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، موقع کی مناسبت سے جہاں پر لوہا گرم دیکھا وہاں تھوڑی سی چوٹ کر دی، لوگوں کے درمیان رہتے رہے۔ جیسے کہ اچھا کوچ نہیں ہوتا، وہ ایک ہی وقت میں آپ کو سب کچھ نہیں بتاتا، آپ سے کہتا ہے کھیلو، پھر دیکھتا ہے کہ کوئی مسٹیک کیا تو تھوڑی سی مسٹیک کی اصلاح کر دیتا، پھر ویٹ کرتا ہے، پھر تھوڑی سی مسٹیک کی اصلاح کر دیتا، سالوں لگتے ہیں کسی کھلاڑی کو تشکیل کرنے میں۔ اسی طرح ذات کے سفر میں بھی لوگ ایک دم سچ نہیں سن سکتے۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاموش رہیں، بہت برداشت کریں، صبر کریں۔ لوگ سچ سننے سے گھبراتے ہیں، بس کہیں تھوڑا سا موقع دیکھ کے تھوڑی سی بات، تھوڑا سا سچ لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ میں نے تو اتنے سال کی خاموشی کے بعد اب یہ یوٹیوب کا چینل بھی اس لیے بنایا ہے کہ براہ راست کسی کو کہنے کی بجائے بس بات ریکارڈ کر کے رکھ دی، کسی کے اندر خیر ہوگی وہ خود ہی سن لے گا۔ تو یہ بھی ایک مصلحت آتی ہے زندگی میں ایک سٹیج پہ کہ آپ نے سچ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اگر وہ اگریسولی سچ کے خلاف ہوں اور سننا نہ چاہتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں کچھ خواب و عذاب، چاندنی راتوں میں کچھ خواب و عذاب بس جھگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ اکیلے ہوتے ہیں، آپ تنہا ہوتے ہیں، کبھی چاندنی رات ہوتی ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے کچھ خواب بھی یاد آتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو بونے کے نتیجے میں جو عذاب ہوئے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ بھی یاد آتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک تنہائی کا لمحہ ہے جو انسانوں کے اوپر گزرتا ہے کہ وہ کبھی تنہائی میں، کبھی چاندنی رات میں، چھت پہ چلتے ہوئے، کسی پارک میں چلتے ہوئے، اکیلے میں اپنی زندگی کا سیلف آڈٹ کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے خوابوں کا، اپنی زندگی کے عذابوں کا۔ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہوتا ہے اپنی ذات کو سمجھنے کا۔ تو یہ اس کے اوپر شعر ہے، چاندنی راتوں میں کچھ خواب و عذاب بس جھگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ غم کے پودے یہاں اگتے ہیں بہت، غم کے پودے یہاں اگتے ہیں بہت، دل کو زرخیز زمیں پاتے ہیں۔ اگین کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ وہ مطلب ان کو رقیق القلب کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں میں وہ نرمی کر دیتا ہے کہ غم کا پودا وہاں بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو غم ہے نا، یہ ایسا غم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ غم بری چیز ہے۔ جب آپ زندگی کی معنویت سمجھ لیں اور اس غم کو امبریس کریں جو ہم لوگوں کے ساتھ ہے، جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو غم ہستی تو لے کر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص
زندگی آسان نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک مشکل امتحان سے گزر رہا ہے۔ ایک تو اس دنیا کے امتحان ہے، سماج کے امتحان، معاش کے امتحان، روزی روٹی کی تکلیف ہر شخص کو ہے، رشتوں کی تکلیف ہر شخص کو ہے، اور پھر یہ کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر یہ کہ مر جانا ہے تو ختم ہو جانا ہے۔ یہ بذات خود اگر آپ اس پہ سوچیں تو ایک بڑا سوال ہے کہ اچھا میری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اتنا فن خان میں بنتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر مر کے مٹی بھی نہیں ہو جانا، پھر اٹھائے جانا ہے، پھر جواب دینا ہے۔ تو جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غم ہستی چیز کیا ہے اور زندگی کے غموں سے حقیقت زندگی کی کھلتی کیسے ہے، تو آپ کے قلب میں بڑی زرخیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اوپر ہے کہ غم کے پودے یہاں اگتے ہیں، بہت دل کو زرخیز زمیں پاتے ہیں، اور ہے کہ جو تہی دامنی دیتی ہے تجھے، جو تہی دامنی دیتی ہے تجھے، تجھ کو وہ غم ہی بہت پاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو پوزیشن ہوتی ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ مادی ترقی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کے سارے غم کچھ ہونے کے غم، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو نہ ہونے کے غم ہوتے ہیں۔ تہی دامنی جب آپ اختیار کر لیں اور اپنی ذات کو خالی کر لیں، پھر آپ کو یہ فزیکل غم محسوس نہیں ہوتا، پھر ایگزسٹینشل کوسچنز آپ کے اندر سے اٹھتے ہیں، ذات کے سوال اٹھتے ہیں۔ میں کیا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں کدھر جاؤں گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو اٹھتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جب دکن کی طرف جنگوں کے لیے نکل گیا، اتنے دہائیاں گزر گئی جنگوں میں، جب واپس دلی آیا تو اپنے ایک قریبی دوست سے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ اتنے سال زندگی گزار دی ہیں جنگوں میں لگا ہوا ہوں، سلطنت کے پھیلانے میں، سلطنت کے ناس اکھڑنے میں، مجھے یہ سمجھ آنی بند ہو گئی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں، کدھر جاؤں گا، زندگی کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ ابھی ہم ہندوستان کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، مطلق العنان بادشاہ، بے مقصدی کسی کو بھی چھو لیتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایلون مسک کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا کہ ڈپریشن ہے، لائف کا میننگ نہیں مل رہا، اتنا پا کے بھی نہیں مل رہا۔ بس اوقات تہی دامنی سے ملتا ہے، جو تہی دامنی دیتی ہے تجھے، تجھ کو وہ غم ہی بہت بھاتے ہیں۔ چھوڑ دینے سے سب کو، پوزیشنز کے بارے میں نہ سوچنے سے جو ایگزسٹینشل کوسچنز اور ان کے غم اٹھتے ہیں، وہ پھر اس شخص کو بھاتے ہیں، وہ غم پھر اس کی ترقی کے لیے رستے کھولتے ہیں۔ اور مکتا ہے اس کا کہ ہم نہیں ان میں سے جو لوگ عماد اپنے ماضی سے بھی شرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نے نا ایک زمانہ جاہلیت گزارا ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اس زمانہ جاہلیت میں بہت کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور منشا کے خلاف نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں گناہ کبیرہ کی ہی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہم نے گناہ کبیرہ کبھی نہیں کیے، قتل کبھی نہیں کیا، زنا کبھی نہیں کیا، شراب کبھی نہیں پی، لیکن یہ بہت چھوٹا بینچ مارک ہے خود کو جج کرنے کا۔ شرک خفی بھی تو ہوتا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا سیلف آڈٹ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں آپ نے بڑی غلط زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن اس کو آن کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو آن نہیں کرتے اور آنکھ بند کر لیتے ہیں، ریت میں سر دے دیتے ہیں کسی شتر مرغ کی طرح، وہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو فیس کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ میں تھا، ہاں یہ میری ریئلٹی تھی، اور ہاں میں اس لمحے میں بدلنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ کو رونا چاہیے، سجدے میں جانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، وہ 1 منٹ لگے، 1 دن لگے، 1 ہفتہ لگے، 1 سال لگے، جب تک آپ کے قلب کو یہ تسلی نہ ہو جائے کہ میں نے رو رو کے منا لیا رب۔ اور پھر جب آپ کو ایک دفعہ قلب قائم ہو جائے تو پھر آپ کو بار بار اس کی معافی بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ جنرل معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، لیکن پھر ان میں سے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس کی توبہ بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ جب تم نے ایک دفعہ صحیح معنوں میں توبہ کی اور اللہ نے تمہیں قلب کو یہ احساس دیا ہے کہ توبہ قبول ہوئی ہے، تو اب خود کو بدلو، اور اب ماضی میں جو کیا اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے مستقبل میں جو کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ تو اس پہ ہے یہ شعر کہ
میں اس کو آن کرتا ہوں، جو زندگی غلط زندگی گزاری ہے اس کو آن کرتا ہوں، میرے بہت سے اشعار میں یہ ذکر ہے، تو ہم نہیں ان میں سے جو لوگ اماد اپنے ماضی سے بھی شرماتے ہیں۔